اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جو توبہ جوانی میں کی جاتی ہے وہ رب کو بہت پسند ہے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک قبر کھودنے والا رہتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں جب وہ قبر کھودتا تھا تو اس سے اجرت حاصل کیا کرتا تھا، یعنی کہ پیسے لیا کرتا تھا۔ اور اس سے میں نے ایک دن پوچھا کہ تمہیں اتنا وقت ہو گیا، کیا تم نے کبھی قبرستان میں عجیب بات دیکھی؟ جب بزرگ نے کہا تو اس قبر کھودنے والے نے کہا، ہاں، ایک مرتبہ میں قبر کھود رہا تھا کہ کیا دیکھا کہ قبر سے تپش آ رہی ہے، یعنی آگ کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ کہا پھر بھی میں کھودتا رہا، میں نے 3 قبریں تیار کی۔ اب جب میں نے 3 قبریں تیار کی تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ جب میں قبر کھودنے کے بعد بیٹھ گیا، میں نے سوچا اب اپنے اپنے یہ مردے لائیں گے اور اپنے اپنے مردوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، میں پیسہ لوں گا، گھر چلا جاؤں گا۔ اب یہ بزرگ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا وہ سنتے رہے، اور جو قبر کھودنے والا تھا وہ اس نے کہا جو قبر کھودنے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، اتر آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اس قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھ دی جائے۔ جو پہلی قبر تھی ایک سرہانے کھڑا تھا، ایک پائنتی کھڑا تھا، کہا کتنی لکھ دی جائے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس کی قبر کی لمبائی چوڑائی 70 میل لکھ دی جائے۔ فرشتے نے وہ لکھی، پھر دوسری قبر کے پاس پہنچے، پھر فرشتے نے کہا اس چوڑائی لکھی جائے، تو پھر فرشتے نے کہا اس کی لمبائی چوڑائی تا حد نظر کوشادہ، جہاں تک نگاہ جائے۔ فرشتے نے لکھ لی۔ پھر جب تیسری قبر کے پاس پہنچے تو کہا اس قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھی جائے؟ تو پھر فرشتے نے انگلی اور جو یہ انگوٹھے کا جو دونوں کے بیچ میں گیپ ہے، اتنی جگہ ہے، اس فرشتے نے کہا اتنی لکھی جائے۔ بتاؤ ٹھکانہ کہاں ہے ہمارا پیارے مسلمان؟ قبر میں ہی جانا ہے۔ اب انتظار، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں انتظار کرنے لگا۔ اب ایک جنازہ لایا گیا جس کے ساتھ چند آدمی تھے، اور جس قبر کو فرشتوں نے 70 میل لکھا گیا تھا، اس قبر میں اس مردے کو اتارا اور وہ دفن کر کے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ آیا، اور آنے کے بعد میں اسے رکھا گیا۔ جب پہلا جنازہ رکھا گیا تھا جس کے ساتھ چند آدمی تھے، تو پوچھا کہ یار یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ غریب کا جنازہ ہے، لیکن بتایا گیا یہ دولت کا غریب تھا لیکن سجدوں کا غریب نہیں تھا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اب دوسرا مردے کو لایا گیا، انہوں نے بھی اس کو قبر میں اتارا، لیکن جب اس کو جو لائے تھے صرف 4 جنے تھے جو کاندھے پر لے کر آ رہے تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ اس سے پوچھا گیا یہ کون؟ کہا پتہ نہیں، مسافر تھا، ہمارے گاؤں میں آن کر اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کا کفن دفن کا انتظام چندے کے پیسے سے کیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا جب اس کا سارا معاملہ چندے سے کیا گیا ہے تو میں اس کا کوئی پیسہ نہ لوں گا۔ تو بتایا گیا یا تو یہ کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ ہے یا تو ولی گزرا ہے۔ جس قبر کو تا حد نظر کشادہ کہا گیا، جو 4 جنے لائے تھے ان کو دفنا دیا گیا۔ اب تیسرے جنازے کو جب دیکھا گیا تو اس کے ساتھ میں تمام مجمع آ رہا تھا، تمام لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کس کا جنازہ ہے؟ تو اس نے بتایا اس شہر کے سب سے بڑے آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح اس کے عمل کیسے تھے؟ کیا یہ
اس کے عمل کیسے تھے؟ کیا یہ بہت عبادت گزار تھی؟ تو بتایا گیا نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو بڑے تکبر میں رہا کرتی تھی، مالدار تھی، لیکن اس کے گھر میں جو مصلے تھے وہ سجدوں سے خالی تھے، جو قرآن رکھا ہے یہ تلاوت سے دور تھے، اس کو تکبر نے بگاڑ رکھا تھا، اس کو گھمنڈ نے بگاڑ رکھا تھا۔ پیارے مسلمانوں یقین جانو، ہو سکتا ہے وہ روایت اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اگر 40 جن ہیں اگر نماز جنازہ میں ہوں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن یقین جانو پیارے مسلمانوں، جب ہم کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ اکبر، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، پٹلے لگا دیے جاتے ہیں، پھر مٹی دے دی جاتی ہے، یقین جانو کتنا اندھیرا ہوگا۔ یقین جانو اگر ہمارے دل میں کی ہوگی میرے مصطفیٰ کی سچی محبت ہمارے دل کے اندر ہوگی تو یقیناً ہمارے پاس نماز کی دولت ہوگی، ہمارے پاس قرآن کی دولت ہوگی، ہمارے پاس اچھے عمل ہوں گے، تو خدا کی قسم قبر میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ جب اس دنیا سے کوچ کر جاؤ تو اس حالت میں کوچ کر جاؤ کہ زمانے والے کہیں کوئی دنیا دار کا عاشق نہیں بلکہ مدینے کے مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے، مدینی وہی کہو جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر اس سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر ہم گھاٹے میں ہیں تو ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ رکھا ہے، والدین کی خدمت کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کر لو، قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے اور میدان محشر میں بھی بیڑا۔